مکہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رخصت ہوئے, واپس مدینے آئے. یہ 7 ہجری کی بات تھی. اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی. 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے. یہ حضور کا آخری حج بھی ہے, پہلا حج بھی, یعنی ہجرت کے بعد. اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے. انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا. وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے, حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. 10ویں ہجری تھی, حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے, خبر ایسی پھیل گئی, پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے. مدینے آ گئے. مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا, جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں, وہاں سے احرام باندھا. یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا, اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. غسل فرمایا. حضور نے قران کا احرام باندھا تھا, عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے. اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی. 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے. حضور کے ساتھ حج کرنا ہے, کون نہیں کرتا, سب جمع ہو گئے تھے. ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں. عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے, سارے ارکان سکھا رہے تھے. طواف کس طرح کیا, حجر اسود کو کس طرح چوما, صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی. صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے, کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے, قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے. پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا. 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے, پورا دن قیام کیا. 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے. عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے, حجۃ الوداع, جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے. حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا, مرد اور عورت پیدا کیا. تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو, تم پہچانے جا سکو. یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے. اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے. عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو, ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو. باندیوں کے حقوق بتائے, مزدوروں کے حقوق بتائے, پڑوسیوں کے متعلق بتایا, اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو. اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا, میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو, ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں. اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی, 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا, آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا 6 پارے کی آیت ہے, آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا. قرآن کی آخری آیت تھی. حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. صحابہ خوش ہو گئے, قرآن کمپلیٹ, دین کمپلیٹ, نظام کمپلیٹ. کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی. یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے. صحابہ تو خوش تھے, دین کمپلیٹ ہو گیا. لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا,
غم کے آنسو تھے. صحابہ قریب گئے, کہا آج خوشی کا دن ہے, حج یہ عرفات کا دن ہے, اور آخری آیت نازل ہوئی, قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے, اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی. رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو, آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا, لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے, زیادہ دن تک نہیں رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے, دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے. صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے. واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم رخصت ہو گئے, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا. یہاں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے, معمول کے مطابق بات چل رہی تھی, محرم کا مہینہ گزرنے کو تھا. سفر آتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی. یہ سفر کا مہینہ تھا, طبیعت علیل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا, اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو وہ دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے, لیکن اس کے بندے نے دنیا چھوڑ دی, اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے. صحابہ کے سامنے حضور ایسی مثالوں میں بہت ساری باتیں بتاتے تھے. بندے کے طور پر حضرت ابوبکر پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا ابوبکر وہ تو رسول اللہ مثال دے رہے ہیں, کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے. حضرت ابوبکر کہتے تم نہیں سمجھتے, وہ بندہ کوئی اور نہیں, وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہ جائیں یا اللہ کے پاس جائیں. کیا تم نہیں سنتے ہو؟ رسول اللہ نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائیں گے. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی, طبیعت خراب ہوئی, بیماری بڑھتی گئی, بخار شدت سے آنے لگا. پورا سفر کا مہینہ اسی طرح گزرا. سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد کئی نشانیاں ایسی ہیں, حضور کبھی تشریف لاتے اور کچھ اہم باتیں بتاتے. انصار صحابہ کو جمع کیا اور ایسی باتیں کی کہ انصار اتنا روئے تھے ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی. انصار کہتے ہیں تم میرے لیے ایسی ہی ہو جیسے پیٹ میں میدا ہوتا ہے, میدے کے بغیر انسان نہیں رہتا, تم میرے لیے ایسی ہو. انصار سنو, دنیا کی قومیں بڑھتی جائیں گی, انصار گھٹتے جائیں گے, اتنے رہ جائیں گے جیسے آٹے میں نمک کی طرح, لیکن تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم نے جو مجھے دیکھا, تم نے جو مجھے سیکھا, ہر چیز تم پوری دنیا میں پہنچاؤ گے. انصار صحابہ حضور کی یہ باتیں سنتے سنتے آنکھوں سے اشک ایسے رواں تھے, بھیگ گئے تھے. پھر وہ دن آیا, ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں ربیع الاول یا 8ویں ربیع الاول شریف کو حجرے میں گئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا, جتنی بیویاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں قریب تھیں. سب کو بلایا اور کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی ہے, کسی کے پاس زیورات ہے؟ صاحب تمام ازواج نے پوچھا کیا بات؟ کہا اگر کسی کے پاس ہے تو چاہے تو صدقہ کر دے, خیرات کر دے. ازواج مطہرات نے پوچھا آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی جمع ہو, میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا ہو. تم چاہو تو خیرات کر دو, حرام نہیں ہے, پہننا ناجائز نہیں ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں فقیرانہ انداز میں جاؤں, میرے گھر میں کوئی دولت نہ رہے. ازواج مطہرات یہ خطبہ دیا اور پھر کہا دیکھو باری کے طور پر میں تمہارے گھروں میں آتا تھا, ایک دن زینب کے گھر, ایک دن سلمہ کے گھر, ایک دن حفصہ کے گھر, ایک دن صفیہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, سب کے گھروں جاتے تھے. حضور نے فرمایا اگر تم سب اپنی باریاں قربان کر کے عائشہ کو دینا چاہو تو سوچ لو تاکہ میں عائشہ کے گھر آرام کروں. ساری ازواج مطہرات نے دیکھا حضور کی طبیعت علیل ہے. سبوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بہت پیار کرتے ہیں, عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم سبوں نے اپنی باریاں قربان کی. یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر باریوں میں نہ آئیں, کوئی مذائقہ نہیں, آپ عائشہ کے گھر آرام فرمائیں. سبوں نے اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کے لیے قربان کر دی.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरा आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। ये आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा का मकान है, हुजरा आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूँ, गम से निढाल हो जाता हूँ। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। सहाबा कहते हम टकटकी बांध कर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताब रिसालत बाहर आएंगे। हमारी भीगी आंखों को एक तमन्ना लेकर के देखते थे, करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए। 2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई। अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा। सहाबा नमाज में है, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा, सबके चेहरे फिर गए। किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है। सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में। सहाबा कहते हैं अनकरीब हम फितने में मुब्तला हो जाते, आजमाइश में मुब्तला होते। सब देखने लग गए और सबके सब आवाज करने लग गए, बुलंद हो गई आवाजें। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे हटने लगे। लेकिन एक रिवायत भी मुझे बता दो, किसी ने कहा है कि इनका चेहरा फिर गया तो इनकी नमाजें खराब हो गई, इनकी नमाजें टूट गई। हमारा चेहरा किबले से फिर गया, नमाज टूट जाएगी। सहाबा हैं, किबले से चेहरा फेर करके हुजूर के चेहरे की तरफ टकटकी बांधकर देखते रहे, नमाज किसी की टूटी नहीं। इसी को हम कहते हैं काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा काबे का काबा देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन आ तो रहे थे, लेकिन कैफियत ऐसी थी। 2 सहाबा करीब गए और कंधों पर हुजूर ने उनके हाथ रखा। हुजूर के पैर जमीन पर लग नहीं रहे थे और जमीन पर पैर घिसटते हुए आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में मस्जिद में आए। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी जमात सहाबा को नमाज पढ़ते हुए ना देखूं, बल्कि देखता रहूं। बार बार मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं नमाज की जमात देखता रहूं, नमाज की जमात देखता रहूं। इस बीमारी की शिद्दत में वो रसूल सहाबा की जमात की नमाज देखने के लिए आ गए। है मुसलमानों, बिस्तरों पर सोने वालों, नमाजों को वीरान करने वालों, मस्जिदों को इस तरह वीरान कर रखने वालों, कभी उस रसूल मोहतरम का ख्याल किया? मेरे आका को अगर सबसे ज्यादा तलब थी, वो बीमारी की शिद्दत में भी उठ करके आते थे जमात की नमाज देखने के लिए। काश हमारी सफें भर जाती, रसूलुल्लाह का चमकता दमक